خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ عزیز طالب علم، میں ہوں یمنا سحر۔ ہم خط و خطابت کے اس کورس خدا کی وفاداری حصہ اول کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جب آپ اس کورس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت برکت حاصل ہوگی۔ خدا تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ انسان اس کی رفاقت اور قربت میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ انسان اس کے دیے گئے اصول و ضوابط پر عمل کرے۔ شریعت الہی باعث حیات اور برکت ہے، جبکہ شریعت کی نافرمانی گناہ ہے، جس کا نتیجہ خدا کی حضوری سے محرومی اور موت ہے۔ کلام مقدس اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ انسان نے شروع ہی سے خدا کی نافرمانی کی اور اس سے دور رہا۔ انسان کے ایک گناہ نے پورے نسل انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم اس کورس میں سیکھیں گے کہ انسان نے نافرمانی کی اور خدا سے محروم رہا، لیکن خدا کی محبت میں کبھی کمی نہ آئی اور خدا اپنی محبت میں ہمیشہ وفادار رہا۔ اس کورس خدا کی وفاداری کے 2 حصے ہیں۔ ہر حصے میں 5 اسباق ہیں۔ اگر آپ کو اس کورس میں کوئی مشکل ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ ہم خدا کے کلام کو سیکھنے میں آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ دعا گو، پرنسپل اور سٹاف، پاکستان بائبل کورسپونڈنٹ اسکول۔ عزیز طالب علموں، آپ کو اس نئے کورس خدا کی وفاداری میں پاسٹر رابنسن سیموئل گل اور پاسٹر نوشاد ایڈمن کی جانب سے سلام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس کورس خدا کی وفاداری میں ہم آج پہلے سبق پر غور کریں گے جو شریعت الہی اور گناہ سے متعلق ہے۔ جی نوشاد صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے طالب علموں کو بتائیے شریعت الہی کے حوالے سے۔ جی ساتھیو، الہی معیار کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول و ضوابط شریعت الہی کہلاتے ہیں۔ شریعت کو عبرانی میں تورا یا تورات کہتے ہیں۔ شریعت الہی کا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے انسان خدا کے ساتھ اپنا تعلق اور رفاقت قائم رکھ سکے۔ جو لوگ خدا کی شریعت پر عمل کرنے سے قاصر رہتے ہیں وہ الہی رفاقت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ اس کی فرمانبرداری برکات کا سبب بنتی ہے۔ جی ہاں ساتھیو، شریعت الہی پر عمل کرنا برکات الہی کا باعث بنتا ہے۔ توریت شریف میں شریعت پر عمل کرنے کی بہت سی برکات بیان کی گئی ہیں، تاہم یہاں ہم چند ایک کا بیان کریں گے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ ان تمام برکات کا ذکر ہمیں اعبار 26ویں باب کی 3، 9، 11 اور 12 آیت میں ملتا ہے۔ اور شریعت الہی کی نافرمانی کی سزا بھی ہے۔ شریعت کی نافرمانی گناہ ہے۔ جو شریعت الہی پر عمل کرنے سے قاصر رہتے ہیں انہیں برکات الہی سے محرومی کے علاوہ غضب الہی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالہ سے فرمان الہی اس طرح ہے، لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترک کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو تو میں تمہارے خلاف چلوں گا۔ یہ بات ہمیں احبار کی کتاب اس کے 26ویں باب اس کی 14ویں، 15ویں اور 24ویں آیت میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ جی بالکل، اور حقیقت میں شریعت الہی کی نافرمانی خدا تعالیٰ کی توہین کے مترادف ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کا مخالف ہوں گا۔ احبار کی کتاب 26ویں باب کی 24ویں آیت میں ہم اس حقیقت کو پڑھتے ہیں۔ شریعت کی نافرمانی خواہ کوئی عام شخص کرے یا راست باز اور مذہبی رہنما، خدا تعالیٰ اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ لکھا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، حزقیل نبی کے صحیفے اس کے 18ویں باب کی 20ویں آیت کے مطابق۔ نوشاد صاحب، آپ زمین پر شریعت الہی کی سب سے پہلی نافرمانی کے متعلق ہمارے طالب علموں کو بتائیے۔ جی ہاں، خدا نے پہلے انسان یعنی حضرت آدم اور حوا کو خلق کر کے باغ عدن میں رکھا اور انہیں فرمایا کہ وہ باغ عدن کی
باغبانی اور نگہبانی کریں، اور ساتھ ہی انہیں ایک مختصر سی شریعت بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ تریت شریف پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب ہوا یوں کہ ابلیس جو کہ خدا اور انسان دونوں کا دشمن ہے، سانپ کی صورت میں ہوا کے پاس آیا اور فریب اور دھوکے سے حضرت ہوا کو اس بات پر ابھارنے لگا کہ وہ شریعت الہی کی نافرمانی کر کے خدا تعالیٰ کے خلاف گناہ کرے۔ اس حوالے سے توریت شریف میں یوں بیان ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھا سکتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کی جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ یہ بات ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر 6 آیت تک ملتی ہے۔ جی، اور یہیں سے شریعت الہی کی پہلی نافرمانی ہوئی، جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ دونوں نے اپنے آپ کو برہنہ محسوس کرنا شروع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ ان کی زندگی میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ اس بارے میں توریت شریف میں یوں مرقوم ہے، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ پیدائش 3 باب کی 9 اور 10 آیت میں ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کہیں انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل تو نہیں کھا لیا، تو انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ حضرت آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ اسی طرح حضرت حوا نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ چنانچہ جہاں گناہ کے باعث انسان کی زندگی میں شرمساری، ڈر اور خوف جیسی منفی باتیں پیدا ہوئیں، وہاں ایک اور خاص قسم کا گناہ بھی جنم لیتا ہے، اور وہ ہے الزام تراشی اور خود غرضی کا گناہ۔ مشاہ صاحب، اس گناہ کے نتیجے میں الہی فیصلہ کیا ہوا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے تعلق سے خدا نے جو فیصلہ دیا، خدا تعالیٰ نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہ بات ہمیں پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 16 آیت میں ملتی ہے۔ پھر حضرت آدم سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور تیرے لیے وہ کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا اور تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ پیدائش 3 باب اس کی 17 سے 19 آیت۔ اور خداوند خدا نے کہا دیکھو
انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ پیدائش کے 3 باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ بہت شکریہ نوشاد صاحب۔ اسی طرح ہم سانپ کے متعلق جس نے انسان کو بہکایا پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسے بھی سزا دی، اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش 3 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہم اس سزا کے بارے میں پڑھتے ہیں جو خدا نے سانپ کو دی۔ گناہ اور شیطان کو کچلنے کا الہی منصوبہ آگے ہم دیکھتے ہیں ساتھیوں۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو انہوں نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے انجیر کے پتوں کی لنگیاں تیار کیں، جو کہ ننگے پن کو ڈھانپنے کا ایک عارضی انتظام تھا۔ جب خدا نے دیکھا کہ انسان گناہ کے باعث ظاہر ہونے والے ننگے پن کو ڈھانپنے میں ناکام ہے تو پھر خدا نے اس کے لیے خود انتظام کیا۔ اس حوالے سے توریت شریف میں یوں مرقوم ہے، پیدائش 3 باب کی 21ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ چنانچہ جو چمڑا حاصل کیا گیا یقیناً اس کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہوگا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ سے پیدا ہونے والے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے کسی معصوم کا خون بہایا گیا۔ خدا کی مدد کے بغیر انسان اپنی شخصی کوشش اور طاقت کے ذریعے گناہ کے ننگے پن کو نہیں ڈھانک سکتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ایک طرف تو اس برہنگی کو ڈھانپنے کے لیے چمڑے کے کرتے مہیا کیے، اور دوسری جانب انسان کی نجات کے لیے ایک خاص منصوبہ پیش کیا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ خدا ایک مقدس ہستی کے وسیلے سے شیطان کے سر کو کچلے گا۔ چنانچہ سانپ کو سزا دیتے ہوئے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ سانپ کا سر کچلنے والا شخص کیسا ہوگا۔ توریت شریف کے مطابق اس تعلق سے خدا تعالیٰ سانپ سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ عورت اور مرد کے ازدواجی تعلق سے پیدا ہونے والے مرد کی نسل کہلاتے ہیں، لیکن مندرجہ بالا آیات میں جس شخصیت کو ابلیس کا سر کچلنا تھا اسے عورت کی نسل کے طور پر آنا تھا۔ چنانچہ عورت کی نسل سے مراد ایسا شخص ہے جو مرد کے تعلق کے بغیر صرف اور صرف عورت سے پیدا ہو۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ ہماری مدد کے لیے اس نے ایک ایسی ہستی کو بھیجنے کا منصوبہ بنایا جسے عورت کی نسل کے طور پر آنا تھا۔ اگلے اسباق میں ہم اس الہی منصوبے کے متعلق مزید سیکھیں گے۔ شکریہ۔